جو بندہ علم حدیث حاصل کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ قرآن کا حدیث کا علم حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کیسا پروٹوکول دیتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ علم حاصل کرنے کے راستے پہ چلتا ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جس نے راستہ اختیار کیا کس لیے کہ وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے، علم کی تلاش میں نکلا ہے، ابھی راستے پہ چلا ہی ہے، اعلان ہو گیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس راستے پہ چلنے کی وجہ سے اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں۔ ابھی علم حاصل نہیں کیا، علم کی مجلس میں نہیں پہنچا، صرف راستے پہ چلا یہ تو یہ حالت ہے۔ ابن عابس جوہنی رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ جوہنی آپ نے یہ نام پہلے بھی سنا ہوگا، یہاں پہ بھی قبیلہ بنو جوہنہ ہے، اور اس دور میں بھی عہد عصر نبوی میں بھی یہ قبیلہ یہاں سے لے کے یہ مسیجین تک، یہ جو سارا ایک وادی ہے، وادی صفرا، اس کو پرانے جو ہے اس میں وادی صفرا کہتے ہیں، تو اسی علاقے میں علیس میں یہاں پہ یہ بنو جوہنہ آباد تھے۔ تو انہی میں سے ایک ابن عابس جوہنی صحابی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہتے ہیں پیارے رسول میں مدینہ میں آپ کے پاس کچھ دن رہ کے دین کی باتیں سیکھنا چاہتا ہوں، علم سیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ کیسا طالب علم کا اللہ نے مقام بیان کیا، ابھی علم حاصل کرنے کے لیے چلا ہے، کیسا پروٹوکول مل رہا ہے۔ اور پھر جب کوئی دین کا علم سیکھنے کے لیے ایسی مجلس میں بیٹھتا ہے جس میں دین کی باتیں ہو رہی ہیں، قرآن حدیث بیان کیا جا رہا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی جماعتیں وہ ایسی مجالس کو تلاش کر رہی ہوتی ہیں کہ جن مجالس میں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہوتی ہے، جہاں قال اللہ قال رسول کی بات ہو رہی ہوتی ہے، فرشتوں کی جماعتیں گھوم رہی ہوتی ہیں۔ جب کسی ایک فرشتوں کے گروہ کو وہ جماعت وہ لوگ مل جاتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، وہ فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، چاروں طرف سے اس مجلس کو اپنے پروں سے گھیرتے ہیں، اور زمین سے لے کے آسمان دنیا تک اپنے پروں کے ساتھ اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے اس مجلس کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے۔ اور ایسی مجلس میں جب لوگ اپنے رب سے مانگتے ہیں، ایک طویل حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ کو بتاتا ہوں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں آپ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ لوگ کیا کہہ رہے تھے، کیا مانگ رہے تھے۔ فرشتے جا کے کہتے ہیں اللہ وہ تجھ سے جنت کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں وہ مجھ سے جنت کا سوال کر رہے تھے، کیا انہوں نے جنت دیکھی؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ جنت تو نہیں دیکھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر دیکھ لیں تو پھر تو اور زیادہ سوال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ان کو جنت عطا کر دی۔ اب اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کس چیز سے پناہ طلب کر رہے تھے؟ حدیث کا صرف ایک حصہ، اسی حدیث میں بہت سارے فضائل ہیں، لیکن میں بات کو صرف جو ہے وہ مختصر کرنے کے لیے حدیث کا صرف ایک حصہ بیان کر رہا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، حالانکہ اللہ کو سب بات تو معلوم ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے اب پوچھ رہے ہیں کہ وہ مجھ سے کیا چیز طلب کر رہے تھے، کس چیز سے بچنا چاہ رہے تھے، پناہ کس چیز سے طلب کر رہے تھے؟ اللہ جہنم سے بچنا چاہ رہے تھے، اللہ یہ طلب کر رہے تھے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ دیکھیے جہنم، فرشتے کہتے ہیں نہیں انہوں نے جہنم دیکھی تو نہیں، اگر دیکھ لیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اور زیادہ مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم سے ان کو آزاد کر دیا۔ اب فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ایک بندہ تو ویسے ہی گزر رہا تھا اور گناہگار تھا، اس مجلس میں بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ علم اس کا ہمیشہ فائدہ ہی ہے، کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ علم کے فائدے اتنے ہیں، یہ تو ابھی جو ہے نا میں نے صرف 2-4 چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ جب بندہ علم حاصل کر کے اس بات کو آگے پہنچاتا ہے تو اس کو کیا کیا فائدے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، خیر کی طرف بلانے والا اس کے کرنے والے کی طرح۔ جو بندہ خیر کی طرف بلاتا ہے، جس کو بلا رہا ہے، دونوں کا ثواب برابر ہے۔ اس حدیث کے بارے میں پہلے میں نے ایک دن بات کی ہے، دوبارہ صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ جو خیر کی طرف بلا رہا ہے وہ، اور جس کو بلایا جا رہا ہے اس کی بات سن کے وہ خیر پہ عمل کر رہا ہے، دونوں کو ثواب برابر میں۔ یہ جو بلانے والا ہے اس کو خود نیکی کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو دوسرا جو اس کے سبب سے اس کی دعوت سے عمل کر رہا ہے
اس کا ثواب بھی پورے کا پورا اس کو مل رہا ہے، اور دوسری حدیث میں وضاحت ہے دونوں کے ثواب میں ذرا برابر بھی کمی بھی نہیں ہوگی۔ اب یہ بندہ علم حاصل کرتا ہے اور دوسروں کو سکھلانے لگ جاتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے فرمایا کہ اس کے لیے اللہ کی ساری مخلوقات دعا کرتی ہیں، اور ساری مخلوقات وضاحت کے ساتھ کر دی، حتی الحیتان، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی کے اندر، وحتی النملۃ فی جوہرہا، یہاں تک کہ چیونٹی اپنے بل کے اندر، یہ بھی اس بندے کے لیے اللہ سے دعا کرتی ہیں اللہ تو اس کے گناہوں کو بخش دے، اللہ تو اس کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما۔ کتنا فائدہ ہے! آپ چیونٹیوں کی تعداد کا اندازہ ہے، مچھلیوں کی تعداد کا اندازہ ہے، ہمیں تو ان دو مخلوق کیا ان میں سے کسی ایک کی تعداد کا اندازہ نہیں ہے، اللہ کی تو مخلوقات ہی بے شمار ہے۔